سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 ہے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی پیغمبر سے، اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر کر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بہت سے سوالات کرنا چاہتے تھے، اور بعض روایات کے مطابق ہم نے جو حدیث کی کتب میں پڑھا اس میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام ایسا گمان کرنے لگے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور اس کی وحی سے ہمیں سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر فرمانے لگے پوچھو اب جو کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو۔ تو وہ سوال پہ سوال کرتے چلے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا وحی کے علم اور اللہ کی دین سے ان سب کے سوالات کے جواب دیے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار رونما ہوتے اور آپ غصے میں ان کو جوابات دے رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا اس کا باپ کون ہے، ایسے سوال کر رہے تھے، یعنی جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو آپ نے جب بتایا حقیقتاً اس شخص کو نہیں پتا تھا تو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی یہ بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ معذرت بھی کی، معافی مانگی، اللہ کے حضور توبہ بھی کی اور کہا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کو تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول کیا ہم پہ حج فرض ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ حج فرض ہے تو اس نے سوال کیا کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، 2-3 بار سوال دہرایا گیا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ یہ بھی مفہوم حدیث پاک کا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول پاک سے زیادہ کیلو کال کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ پہلے یہ ادب سکھایا تھا نا، تم نے نبی کو مخاطب کرنا ہے تو کن الفاظ کے ساتھ۔ اب اللہ نے یہ ہمیں بتلایا کہ بے فائدہ سوالات نہیں کرنے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے سوال پہ سوال کیے۔ اور حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی حلال چیز اللہ نے حرام ٹھہرا دی گی اس کے پوچھنے یا اس کے کہنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایسے سوالات سے بچنا بہت ضروری تھا۔ اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیسے سوالات کرتی تھی ان کا بھی ہم پہلے پڑھ چکے تفصیل سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، تو وہ سوال پہ سوال کرنے لگے کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، یوں کہ گائیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ہمیں صحیح صحیح نشانیاں بتائی جائیں۔ تو اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا کوئی بھی گائے ذبح کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے خود کو جان بوجھ کے مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا کہ تم نے سوال کرنے اپنے رسول سے تو ایسے سوال نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے تم سے پہلے کیے گئے۔ اور پھر جو کوئی کفر کے بدلے ایمان کو کفر سے بدلے، یعنی کہ ایمان کے بجائے جو سوال کیا گیا جواب ملا اس پہ عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی یا کوئی دنیاوی راہ اختیار کرے یا رسم و رواج پہ چلے تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ جس نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ ہم تو اللہ سے صراط مستقیم مانگتے آ رہے ہیں نا، تو اس سے پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکامات امت تک پہنچا دیے، وہی صراط مستقیم ہے۔ آیت نمبر ہے 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن کی وجہ سے چاہتے ہیں یا حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تم ایمان لا چکنے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں۔ یعنی بہت سے اہل کتاب جو ہیں حسدًا مِّن عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے تھے کہ تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ، ان کے دین میں چلے جاؤ، اگرچہ اسلام قبول کر چکے ہو، یا نعوذ باللہ پھر بھی وہ صحابہ اکرام کو اور وہ مسلمان جو بھولے سیدھے تھے اور عرب کے بدووں میں سے تھے، ادھر ادھر علاقوں میں رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے مسلمان جو ہیں یہ دین سے پھر جائیں نعوذ باللہ اور کفر کی طرف آ جائیں یا ان کے دین کی طرف آ جائیں۔ اللہ فرمانے وجہ اور کوئی بھی نہیں ہے، حسد کرتے ہیں تم سے اور اپنے دلوں میں یہ حسد رکھتے ہیں اس کے بعد کہ ان پہ حق واضح ہو چکا ہے۔
ان کو سب پتہ ہے۔ جب سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود کوئی شخص بات نہیں مانتا نا، جان بوجھ کے حق کی بات کو ٹھکراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ ان کے لیے انتظار کریں حکم کا، فاعفوا واصفحوا، آپ درگزر کریں، معاف کریں، جانے دیں، جس کو کہتے ہیں جانے دیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ آپ اللہ کے حکم کا انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ حکم لے آئے۔ حکم سے مراد ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب ان پہ آ پڑے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے کہ اب آپ نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے۔ فی الحال تو یہی حکم ہے کہ آپ معاف کریں، درگزر کریں، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے عذاب دے چاہے کوئی ایسا حکم نازل فرما دے۔ آیت نمبر ہے 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر حکم ہو رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ جب آپ نے ایک نماز پڑھ لی، جیسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، آپ نے پاؤں سیدھے رکھے ہوئے تھے، اپنے اعضاء کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوا فرما بردار کیا، اپنی نظریں، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے اعضاء جو آرا سب اللہ کی فرما برداری میں لگائے ہوئے تھے، اسی طرح اگلی نماز تک بھی اللہ کی فرما برداری میں جب خود کو رکھو گے تو یہ نماز قائم کی ہے آپ نے۔ پھر دوسری نماز سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، پانچویں سے پھر پہلی نماز تک اسی طرح آپ فرما برداری میں رہی، یہ نماز قائم کرنا۔ زکوٰۃ وقت پہ ادا کی جائے، جتنی بنتی ہے اتنی دی جائے، اس سے زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دونوں حکم ساتھ ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں قرآن پاک میں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو پا لو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے درگزر کریں، جانے دیں، معاف کریں، نماز قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور آپ اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجیں گے اللہ کے ہاں اس کو پالیں گے۔ لہٰذا ہم نے یہاں سے بہت بڑا سبق یہ مل رہا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، آپ کے بارے میں بولی الٹی غلط باتیں، افواہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہوں، آپ ان سب سے درگزر کریں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کی یعنی کہ فرما برداری میں لگے رہیں۔ جو بھی نیکیاں آپ آگے بھیجو گے نا اللہ کے ہاں پالو گے، اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو، اور اس لیے لوگوں کے کاموں پہ دھیان دینے کے بجائے اپنے اعمال کے اصلاح پہ نظر رکھنا زیادہ اہم ہے۔ یہ آج کے سبق سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔